نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرنا سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤنا اور انہیں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن سے اسلام غلبہ عطا فرمائے کافران منافقان دجالیاں اور اسلام دشمن قوتان دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا ہر قلب تابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا ہونا واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شہری مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور آج یہ نا اللہ والے وچ ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گجر شکر رحمۃ اللہ علیہ ہوئے نے انہیں تعلیمات دے بارے کچھ عرض کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوئے، رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو جو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک جو اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں میں نے دا دوستاں اور انہاں میرے نال دلوں یاری لائی حرف یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے۔ تمام شیطانی نفسانی گمراہ جہنمی فرقیاں دے پروگراماں چوں نکل کے 2 نمبر غیر شرع دجالی بابیاں دے پروگراماں چوں نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، اپنے اندر نماسوا اللہ دی علیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں تو پاک کر کے میرے سچے دوست سچے اولیاء اللہ یعنی سچے علماء و مشائخ جو صحیح العقیدہ نے مردہ نفس زندہ دل نے متقی نے سرفروش بت شکن بدتاں رخصتاں تعویلاں دے دشمن نے انہوں دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی، انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضرور علم حاصل کیتا اور انہوں نے روح دے مطابق عمل کر کے اپنے اندر نورانی کیتا۔ خوش قسمت اور شخص جنہوں نے سچے اللہ والوں دی زیارت صحبت اور خدمت نصیب ہوئے، کیونکہ یہ لوگ اللہ والے دی نگاہ خاص نے ہوندے نے ہر ویلے نہ ہوتے اللہ پاک دی افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسدے رہندے نے تینا کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے نے صحبت موردی نعمت حاصل کریے تو سچے اللہ والے سچے طالبان مولا پھر اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کر دے، پھولوں کو اپنے اندر نوری جاگ لو آندے حلف اللہ چنبے دی بوٹی لو آندے نے یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ القاء کرو آندے نے جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بے واسطہ پیران سلسلہ آئی ہوئی ہے اور اپنے پیر مرشد کو اپنے دل چ
پھر توحیدی محمدی نور نسبت القاء کر کے اپنے دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ جوڑ دے نے، راہ مولا دے مسافر بن دے، تلاش مولا چ نکل دے نے۔ اور پھر اپنے اندر نورانی کر دے تے روح انہاں دی باتاں چ پرواز کر دے، اللہ سبحانہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دی، دید مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے۔ اور یہ سچے اللہ والے جنہاں دے بارے رب سنے فرمایا کہ میرے دوست میں دا دوست ہاں، انہاں دنیا کس طرح دا کوئی خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ انہیں اللہ والے وچوں بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہوئے نے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ راحت القلوب دے اندر لکھ دے رہے کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ خدمت اقدے سے حاضر ہویا، قدم بوسی کیتی، آپ دی خدمت دے اندر دیگر علماء و مشائخ اور درویش حاضر خدمت سے گئے، تے آپ نے اپنی زبان بارچو فرمایا کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ دے اور آپ دے اندر لکھیا دیکھیا ہے کہ عاشورہ دے دن 6 رکعت نماز اس طرح ادا کرنی چاہیے کہ ہر رکعت دے وچ سورہ فاتحہ ایک واری اور سورہ والشمس، سورہ انا انزلناہ، سورہ اذا زلزلت الارض، سورہ اخلاص اور معوذتین، یہ سب ایک ایک بار پڑھنے چاہیے نے۔ نماز تو فارغ ہو کے سجدے سر رکھ کے قل یا ایھا الکافرون سورہ پڑھنی چاہیے، تے جیڑی بھی حاجت اللہ سونے کو منگے گا اللہ سونا وہ حاجت پوری کر دے گا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارچو فرمایا کہ میں انہوں راچی لکھیا دیکھا کہ عاشورہ دے دن 70 واری حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر جڑا کہے گا تے اللہ سونا انہوں بخش دے گا، اور دا نام اولیاء اللہ اور مشائخ کبار دے اندر لکھے گا۔ پھر آپ نے اپنے زبان بارچو فرمایا کہ پہلے زمانے دے اندر ایک کفن چور سگا جنہیں تقریباً 2200 آدمیاں دے کفن چوری کیتے سگے۔ الغرض جدوں اس کم تو توبہ کیتی تے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ دے خدمت حاضر ہو کے انہوں نے ہاتھ توبہ کیتی تے خیر صاحب نے پوچھیا کہ تو انہیں کفن چرائے آ؟ انہوں وچوں کسی دی کچھ لوکاں دی حالت بیان کر بھی قبر چ کی دیکھے انہوں دے۔ تو کہنے لگا کہ حضور اگر میں سارے دا حال بیان کراں تو بہت دکھ ہوئے گا، لہذا چند ایک دا میں حال جناب نو دس دینا ہے۔ عرض کیتی کہ ایک باری میں قبر کھولی، جب دیکھیا کہ اس قبر دے اندر جڑا مردہ سی وہ چہرہ کالی رنگ دا سگا، وہ ہاتھ پیر جڑا ہاتھ پیر اگ دیاں ہاتھ کڑیاں اور بیڑیاں بنے ہوئے سگے، اور وہ منہ دے وچوں خون اور پیپ جاری سیگی، اور وہ پیڑ چوں گندگی دی اینی بو آ رہی سی کہ نفرت ہوندی سیگی۔ تے میں انہوں چھڑ کے جب واپس پلٹیا تو اس مرد نے منوں آواز کیتی کہ اللہ دے بندے کتھے جانا، میرا حال تو سن لا کہ میں دنیا کی کرتا رہا جہدے سبب اج قبر دے وچ مینوں اس سزا مل رہی ہے۔ تو میں واپس ہویا تو فرشتے انہوں عذاب دیا زنجیراں لائیاں ہوئیاں سگیاں، تو کہنے لگا کہ میں ایک مسلمان سگا لیکن زانی اور شراب خور سگا، اور دنیا دے معاملہ مست رہندا سگا، اس لیے اج میری حالت ہے۔ اسی طرح ہی پھر ایک باری میں قبر کھولی تے دیکھیا کہ مردے دا منہ کالا سیاہ ہویا ہے، اور وہ دوالے اگ بڑھ رہی ہے جیڑی انہوں جڑا رہی ہے، اور دی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، اور دی گردن دے وچ زنجیراں بنیاں ہوئیاں نے۔ جویں میں دیکھیا
وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے تھوڑا جہا پانی پلا دے کہ میں پیاس دے مارے بہت پریشان ہوں، بہت تنگ ہوں۔ تو میں وہ مدد کرنی چاہیے، تو فرشتیاں نے مجھے للکار کیا کہ خبردار جی میں پانی دیتا رہے۔ یہ شخص وہ ہے جو تارک نماز ہے کہ دنیا میں نماز نہیں سی پڑھتا ہوں، تو اللہ سونے دا حکم ہے انہوں پانی نہ دیو۔ تو پھر میں انہوں پوچھا کہ دنیا میں تو کی کام کردا سی؟ وہ کہنے لگا کہ میں مسلمان ہے لیکن میں کدے اللہ سونے دی اطاعت نہیں سی کردا۔ اسی طرح ہور مردیاں بھی میں عذاب وچ گرفتار دیکھیا۔ پھر اسی طرح ایک ہور قبر میں کھولی تو وہ اندر ایک نہایت خوبصورت جوان سگا جہدے ارد گرد سبزہ اگیا ہوا سگا اور پانی دیا نہراں جاری سی، اور سامنے بہشتی حوراں تخت دے اتنے بیٹھیاں سی۔ تو میں انہوں پوچھیا کہ نوجوان تو کون ہے اور دنیا میں تو کی کردا رہا اور یہ درجہ تینوں کس سبب ملیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں تیری طرح سگا، لیکن ایک ذاکر تو میں سنیا سی کہ جڑا شخص ماہ محرم دے اندر عاشورہ دے دن 6 رکعت نماز ادا کرے، 6 رکعت نماز ادا کرے تے اللہ سونا انہوں بخش دیندا ہے۔ تے میں یہ نماز بعد اذان ہمیشہ ادا کردا رہا، تو سو اللہ سونے نے دی برکت نے آج میں بخشتا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جڑا شخص عاشورہ دے دن یا رات نو 4 رکعت نماز فرشتیاں دی خوشنودی واسطے ادا کردا ہے، انہوں اللہ سونا منکر نکیر دے سوالوں تو بچا لیندا ہے اور انہوں خوشنود کردا ہے۔ تو بعد ازاں میری طرف مخاطب ہو کہندے نظام الدین بابا اتنی دیر کیوں کرتی آنے چ؟ تو میں عرض کی تھی حضور میرا جسم خاکی دا بے شک اتنے سگا لیکن میرا دل جناب دی خدمت دے اندر حاضر سگا۔ تو میرے پیرو مرشد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مخدوم بندہ نواز نے فرمایا کہ واقعی نظام بابا ادھا ہی ہے جویں تو آکھیا کہ ساڈا اشتیاق بارہا تیرے تو غالب آیا، اور تو کہہ رہا سی دل وچ کہ اگر پر ہوندے تو موڑ کے چلا جاندا اور خواجہ صاحب دی قدم بوسی کردا۔ پھر ماہ سفر دے بارے ارشاد فرمایا کہ ماہ سفر دے بارے آپ نے ذکر فرمایا اپنی زبان بارچو فرمایا کہ یہ بڑا بھاری اور سخت مہینہ ہے، کیونکہ جدو یہ مہینہ ہوندا ہے تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دل ہوندے اور جدو گزر جاندہ تو آپ خوش ہوندے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ تغیر اس مہینے دی گرانی دے سبب سے گا۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کدے بھی نماز نہ چھڑیے ورنہ قبر دے اندر سخت ترین عذاب ہوئے گا۔ اس واسطے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سگا کہ صبح کسی بے نماز دی شکل دیکھن نال کسی سور دی شکل دیکھ لو وہ بہتر ہے۔ اور آئمہ اربعہ دے بارے بھی مختلف فتوے دندے ہیں کہ بے نمازی نو قید کرنا چاہیے، جب تک وہ نمازی نہ ہو قید چو چھڑو نا۔ بعض آئمہ فرماؤں دے کوڑے مارنے چاہیے نے۔ تو یوم عاشورہ دی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، سانو چاہیے کہ عاشورہ دے
دنوں اندر خوب صدقہ خیرات سخاوت کرنی چاہیے ہے، غریباں نوں کھانا کھلانا چاہیے، لوکاں نوں پانی پلانا چاہیے، خلق خدا دا بھلا کرنا چاہیے کہ عاشوراء دا جڑا دن ہے بڑا اہم ہے۔ یہ دن یزید بے غیرت بے شرم نے جڑا دل دا کافر اور زبان دا مسلمان منافق سگا، انہوں نے سیدنا امام حسین اور آپ دے ساتھیاں نوں شہید کیتا۔ غم حسین، یاد حسین، ذکر حسین بہت بڑی عبادت ہے، خوش نصیباں نوں نصیب ہوندی ہے، کیونکہ اس دن یزید پلیت نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نوں شہید کیتا۔ تے یوم عاشور دے وچ زیادہ زیادہ اللہ سونے دی بندگی کرنی چاہیے اور سفر دے مہینے وچ بھی بندگی کرنی چاہیے، کیونکہ بڑا سخت مہینہ ہے۔ سچے اولیاء اللہ ہمیشہ یوم حسین مناؤندے نے، سوگ کردے نے، صدقہ خیراتاں کردے نے۔ یہی سچے اللہ والے جی دے بارے رب سنے فرمایا دنیا نہ انہاں کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اگر اسی بھی اللہ سن دے دوستان دی صف چ شامل ہوندے، سانوں بھی چاہیے نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں اور تمام نفسانی شیطانی پروگراماں چ نکلی ہے، گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں جڑے اج بھی یزید نوں حضرت یزید امیر المومنین کہندے نے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نوں باغی کہندے نے۔ استغفر اللہ۔ انہاں 72 گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں اور 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں دجالی افلاطونی بابیاں دے پروگراماں جو الگ ہو کے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق، چوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فرار، ریا، نفاق، نشے، جوئے، بیتا، رخصتاں، تعویلہ، شیطانی استانہ، اللہ سنے نافرمانیاں جو نکل گئے سچی توبہ کرنی چاہیے اور اپنے دل نو ماسو اللہ دی علاشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں ظلمتاں رغبتاں محبتاں تو خالی کر کے سچے اولیاء اللہ، سچے یعنی سچے علماء مشائخ، صحیح العقیدہ جو زندہ دل مردہ نفس نے، متقی نے، سرفروش ہے، بت شکن ہے، ہزاری بات نہیں علوم نبوت دے وارث انہاں دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کرنا چاہیے اور انہاں کو مخص فیض کرنا چاہیے، پھر اپنے پیر و مرشد کو اس میں عظمت ذکر قلبی حاصل کرنا چاہیے۔ خوش قسمت آدمی جنہاں نو انہاں سچے علماء مشائخ دی صحبت زیارت اور خدمت دا موقع ملدا ہے۔ میری روزے اللہ دیاں سعید الفطرت روحاں جنہاں روزے اللہ زمان دے نال دلوں بھی بلا کیا سی انہوں بھی نعمت حاصل ہوئے گے تے اپنے پیر مرشد کے سمیت میں ذکر قلبی حاصل کرنا چاہیے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ الف اللہ چمبے دی بوٹی لونی چاہیے تاکہ توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر انہوں کو القاء کرو اپنے دل سے تاکہ دل کا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے۔ سونے زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباب قرب و ولایت کرنے چاہیے کیونکہ نبوت دا بوا بند ہے، ولایت دا کھلا ہے، انہوں کو توجہات لینی چاہیے۔ اور نور عمل قرآن و سنت نور دوام قلب ذکر و حضور نہ اپنے اندر نورانی کرنا چاہیے تاکہ ساڑی لطائف جڑے عالم عمر دے نور لطائف باطن سے اور پرواز کر سکن، باطن چ اولیاء اللہ دی محفل چ شریک ہون، ساڑی روح لوح محفوظ کا مطالعہ کرے، عالم برزخ، عالم مثال، عالم ملکوت، جبروت، لاہودیاں سیراں کرے، حقیقت صلوات تک سیر روئی سیر قدمی کرے، اس تو اگے سیر نظری کرے تے باطن سیر و پرواز کردے ہاں
حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی کشری وچ حاضر شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال حضور خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے۔ جہاں ساری زندگی دا مقصد ہے، کیونکہ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا الا ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گردِ راہ وہ کارواں تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی کوئی مجھے تلاش کرے۔ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ لیکن نور ایمان میسر، روح نور ایمان دی روح میسر آئے گی تو نعمتیں ملنی ہے، جویں قرآن کریم رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان وہ نے رب سونے نا جنہوں نے عشق کر دینے، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشا معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما، سیدنا امام حسن دی سچی محبت اطاعت نصیب فرما، اور انہی طرح سب کچھ راہ مولا دی قربان کر دی توفیق عطا فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔